روزے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم نمازی بن سکے۔ افسوس ہوتا ہے کہ 2 دن میں ہم بے نمازی بن گئے۔ مسلسل 30 دن تک ہم نماز پڑھتے رہے، 5 وقت نماز پڑھتے رہے۔ 30 دن میں ہم نے تراویح کی نماز بھی پڑھی۔ تراویح کی نماز 30 دن کی 330 رکعت ہے، 11 رکعت کے حساب سے۔ مسلسل 30 دن تک ایک مسلمان 330 رکعتیں پڑھا، 1 گھنٹہ تک کھڑا رہا وہ انسان، اور پھر 2 دن کے بعد منگل، چار، سوموار، جمعرات، 3 دن کے بعد ایک انسان ایسا بن گیا کہ نماز سے دور ہو گیا۔ یہ تو متقی کی پہلی صفت ہے، تقوی کی علامت یہ ہے کہ انسان نمازی بن جائے۔ جو انسان روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس برداشت کر کے نمازی نہ بن سکا، روزے کے مقصد سے وہ انسان محروم رہا۔ سن لیجئے، آپ کو میری باتوں سے تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کون ہے؟ آگے اللہ نے صفات بیان کی ہیں، ان میں سے پہلی صفت اللہ رب العالمین نے کہا کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسری صفت اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ روزے کا مقصد اللہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تمہارے پر 30 دن کے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نمازی بن جاؤ۔ اور ہم روزے رکھ کر کے بھی، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھ کر کے بھی اگر ہم نمازی نہ بن سکے تو ہمارے روزے کس کام کے؟ بولیے، کتنی افسوس کی بات ہے میرے دوستو کہ کل تک جو مسجدیں بھری تھی آج مسجدیں خالی ہیں۔ کیا فائدہ ہوا میرے دوستو؟ کیا روزے کا مقصد یہی تھا کہ رمضان میں ہم عبادت کریں؟ کیا روزے کا مطلب یہی تھا کہ رمضان کے مہینے میں ہی نماز فرض ہے؟ آج مسلمانوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی نماز فرض ہے، بقیہ دنوں کے اندر کوئی نماز نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، نماز اگر ہماری صحیح ہے تو روزے صحیح ہیں۔ روزے کا اثر اگر اپنے آپ کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں تو کاؤنٹنگ کر لیجئے، 3 دن میں آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں اور کتنی نمازیں چھوڑی ہیں۔ اگر آپ مسلسل نمازی ہیں تو الحمدللہ سجدہ کیجئے اللہ کے آگے میں، اور اگر نہیں ہیں تو پھر سوچ لیجئے آپ نے بلا وجہ میں بھوک اور پیاس کو برداشت کیا۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ ٹریننگ کیمپ دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ ہم عادت ڈال کر کے اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ ایک مسلمان کتنا عیار اور مکار ہے۔ آپ کسی مسلمان کو جو بری عادت اس کی ہے، سمجھ لیجیے کہ بیڑی سگریٹ پینے کی ہے، آپ اس کو سمجھائیے، نصیحت کیجئے، بھائی یہ کیوں پی رہا ہے تو یہ بری عادت کو چھوڑ دیں۔ حالانکہ اس کی بری عادت صرف 10 دن کی ہے، 8 دن 10 دن کی ہے۔ ہفتہ اور 10 دن کی بری عادت کے بارے میں انسان کیا کہتا ہے؟ نہیں کیا کریں، عادت ہو گئی ہے، چھوٹتی نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ نہیں کہتا بری عادت کے بارے میں؟ انسان کتنا بڑا مکار اور عیار ہے، 10 دن کی بری عادت کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میری عادت ہو گئی ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ 1 مہینے تک مسلسل نماز پڑھتا رہا اور 2 دن میں اس نے نماز کو چھوڑ دیا، تو یہ کون سی عادت ہے؟ کتنا بڑا مکار اور عیار ہے۔ اللہ کو دھوکہ دے رہا نہیں، انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ دنیا کی بری عادت جو 10 دن کی ہے وہ نہیں چھوٹتی ہے، اور جو نیکی کی عادت ہے، جو اچھائی کی عادت ہے، جو جنت میں لے جانے والی عادت ہے، جو آخرت کے میدان میں کامیاب کرانے والی عادت ہے، انسان 1 مہینے کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔